میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ایمان یقین کی بات کہنا سننا کرنا ایمان والے کو نفع دیتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین سے 100% ہونے کا یقین دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ جی ہاں، جب ہم ایمان یقین کی بات کو کہنا سننا کریں گے، چاہے وہ جتنا جانتے ہوں، ہاں، کہنا سننا کریں گے تو ایمان بڑھے گا، ایمان تر و تازہ ہوگا اور پورا کا پورا 100% یقین اللہ رب العالمین سے ہونے کا ہو جائے گا۔ جی ہاں، اور غیر اللہ کا یقین یعنی یہ جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان سب کا یقین دلوں سے نکلے گا، غیر کا یقین، غیر اللہ کا یقین دلوں سے نکلے گا۔ ہاں، جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب سے جو ہے ہمارا یقین ہٹے گا۔ ہاں، آج ہمیں جو ہے احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارا ایمان کس سطح پہ جا رہا ہے، ہمارا ایمان کس قدر کمزور ہو رہا ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ جی ہاں، جب آنکھ بند ہوگی نا اس وقت پتہ چل جائے گا، ایک طرف اعمال اور ایک طرف دنیا، پتہ چل جائے گا۔ ہاں، اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم اس بات کا فکر لیں گے تو عمل کرنا آسان ہوگا اور ایمان بھی بنے گا۔ دنیا سے بے رغبتی بھی ہم قائم کرنے والے بنیں گے، دنیا کو چھوڑنے والے بنیں گے، دنیا کو پیچھے رکھنے والے بنیں گے اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو سب سے آگے رکھیں گے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے گرہبان میں جھانکیں گے۔ ہاں، آپ دیکھتے ہیں کہ جب آئینہ میں بندہ چہرہ دیکھتا ہے تو کسی اور کا چہرہ نظر نہیں آتا، بلکہ دیکھنے والے کا چہرہ نظر آتا ہے، اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنے گرہبان میں جھانکیں گے، اپنے اندر ٹٹولیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان کس سطح پہ ہے، ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ہاں، جب ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا۔ تو جب غور کریں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان بالکل ہی کمزور ہے۔ ارے وہ ایمان جو مسجد کو نہیں جانے دیتا، پھر وہ قبر کا مسئلہ کیسے حل کرے گا؟ ہاں، یہ سمجھنے والی بات ہے بھائی، سمجھنے والی بات ہے۔ جی ہاں، کہ وہ ایمان جو مسجد تک جانے نہیں دیتا، مسجد کے اندر داخل ہونے نہیں دیتا، دنیا کو نہیں چھوڑواتا، دنیا سے رشتہ نہیں چھوڑواتا، ہاں، دنیا سے پیچھا نہیں چھوڑاتا، پھر وہ ایمان قبر کا مسئلہ کیسے حل کرے گا؟ وہ ایمان اللہ رب العالمین کو راضی کیسے کر سکتا ہے؟ ڈائریکٹ جنت میں جانے والا کیسے بنائے گا؟ ہاں، جہنم سے بچانے والا کیسے بنائے گا؟ ہاں، پلسرات کا راستہ جو کہ بال سے بھی باریک ہے اور تلوار سے بھی تیز ہے، 1500 برس کا راستہ ہے، 500 برس چڑھنا، پھر برابر، پھر اترنا، کتنا ہوا؟ 1500 برس کا راستہ ہے۔ ہاں، اس کو بجلی کی طرح پار کیسے کرائے گا؟
اس طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں، کیسے حل کرائے گا؟ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہاں ہمیں فکر ہر حال میں کرنی ہوگی، ایمان پر توجہ کرنا ہوگا، ایمان پر غور و فکر کرنا ہوگا، ہر حال میں کرنا ہوگا، ہاں اپنے ایمان پر۔ جی ہاں، جب ہم اپنے ایمان پر غور و فکر کریں گے تو جا کے ہمارا ایمان تر تازہ ہوگا اور ہمارا بھی ایمان دنیا سے بچ کر جانے والا بنے گا۔ اور یہ ایمان جو مضبوط ہو گیا، جو دنیا سے بچ کر جانے والا بن گیا اور چلا گیا، تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، دنیا میں بھی ہم سکون سے تھے اور مرنے کے بعد بھی جو لامحدود زندگی ہے تا قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ جو مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، معلوم ہے کون سی زندگی؟ اس کا کیا نام ہے؟ عالم برزخ، ہاں جو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، بالکل پردہ ہے، پردہ ہے۔ جی ہاں، وہاں بھی کامیاب اللہ رب العزت کریں گے، وہاں بھی ہم کامیاب ہوں گے، وہاں کے بھی مسائل ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ ہاں ایمان، بس تھوڑی سی ہمیں ایمان کی فکر کر لینی ہے، یہ دیکھا دیکھی والی بات نہیں کرنی ہے، رسم و رواج والی بات نہیں کرنا، ہاں رسم بنا کر کے کام نہیں کرنا، رسم بنا کر کے کوئی بھی عمل نہیں کرنا، ہاں جو کرے خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کرے، دکھاوا نہ ہو، بالکل بھی تھوڑا بھی ذرہ برابر بھی دکھاوا نہ ہو۔ جی ہاں، جب ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ تر و تازہ ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ رب العزت کا پاک محبوب دین، جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، وہ زندگی میں آئے گا، ہماری زندگی میں آئے گا۔ جی ہاں، آج جو ہمارے اندر ایک دوسرے کو دیکھنے کا جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے نا، ہم تمام کے اندر، پوری دنیا والوں کے اندر ہے نا، یہ سراسر ناکامی کا راستہ ہے، سراسر ناکامی کا راستہ ہے۔ جی ہاں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ویسا بندہ کبھی کامیاب بالکل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اس چیز کو ہمارے اندر سے، اپنے اندر سے نکالنا ہوگا، ہر ایک کو نکالنا ہوگا، ہاں ہر ایک کو نکالنا ہوگا، تبھی جا کے ایمان بنے گا، تبھی جا کے ایمان مضبوط ہوگا، ایمان تر و تازہ ہوگا، اللہ رب العزت سے ہونے کا یقین پیدا ہوگا۔ ہاں آج ہم دوسروں کے اندر دیکھ رہے ہیں، جھانک رہے ہیں، دوسرا ایسا ہے، دوسرا ویسا ہے، یہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، وہ ویسے کرتا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ والے فرما رہے ہیں، اللہ والے فرما رہے ہیں اس بات کو کہ اگر کمیاں دیکھنی ہے تو اپنے اندر دیکھو، اپنے اندر دیکھو، اور اگر اچھائی دیکھنی ہے تو سامنے والے کے اندر دیکھو، اچھائی دیکھنی ہے تو سامنے والے کے اندر دیکھو۔ یہ ہے ایمان کے مضبوط ہونے کا دلیل۔ جی ہاں، ایمان کے مضبوط ہونے کا دلیل ہے۔ ہاں، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب ایمان مضبوط ہوگا تو ہم دنیا میں بھی چین، سکون، عافیت، راحت سے عافیت سے ہے نا، ہر طرح کے سہولت سے زندگی گزارنے والے بنیں گے، اور ہماری زندگی باحیات زندگی کے اندر بھی گزرے گی، اور مرنے کے بعد والی جو کہ لامحدود زندگی ہے تا قیامت تک ختم نہیں ہوگی، وہاں بھی بالکل عیش آرام سے رہیں گے، عیش و عشرت سے رہیں گے۔ جی ہاں، کب؟ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جب ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا۔ جی ہاں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے حکموں کو پورا کرائے گا، اور جناب آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے پر بھی چلائے گا، کیا کرے گا؟ نورانی پاکیزہ طریقے پر بھی، ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بھی چلائے گا۔ اور
صحابہ جیسی زندگی گزرے گی، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جیسی زندگی گزرے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا ایمان تازہ ہوگا، جب اللہ رب العالمین سے پورا کا پورا 100% یقین دلوں کے اندر آئے گا۔ جی ہاں، یہ ہے صورت، یہ ہے اللہ کا حکم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت۔ جی ہاں، یہ ہے سیرت، اور اسی کا نام اخلاق ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے وہ لوگ اچھے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ 6 نمبر کا مذاکرہ ہم سب کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں۔ چلو پہلا تھوڑا دیر کے لیے مان لیا کہ ایمان تازہ ہو گیا، پھر مان لیا کہ پھر نماز، دوسرا نمبر نماز، چلو نماز بھی درست ہو گئی، پھر مان لیا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ علم و ذکر بھی ہو گیا، پھر چوتھا نمبر اکرام مسلم، 5واں نمبر اخلاص نیت۔ یہ 2 میں آ کے اٹک جاتا ہے بندہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ 2 میں آ کر کے اٹک جاتے ہیں۔ یہ دونوں مشکل، بہت ہی مشکل ٹارگٹ ہے، بہت ہی مشکل ٹارگٹ ہے۔ جی ہاں، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ہاں، جس کے اندر اکرام آ گیا، جس کے اندر اکرام آ گیا، جس کے اندر اخلاص آ گیا، ہاں، سمجھیے اس کے پاس پوری کی پوری دولت ہے، پوری کی پوری سب سے بڑی دولت ہے۔ جی ہاں، اکرام آ گیا، اکرام۔ اس چیز کو ہم سیکھیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے واقعات کو ہم اٹھا کر کے پڑھیں، ان کے واقعات کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہاں، ایک صحابی ہیں، ان کے پاس جو ہے پیاس ایک دم آخری وقت ہے، بہت سارے صحابی، ہاں، چند صحابی پڑے ہوئے ہیں، بالکل آخری وقت میں پڑے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، پانی ایک نے کہا پانی، اس کے پاس آیا پانی، ہاں، انہوں نے کہا ان کو دے دو، پھر دوسرا کرنے لگے پانی، دوسرے کیا کرنے لگے پانی، وہ چلانے لگے پانی، پیاس کی وجہ سے، ہاں، ان کے پاس گئے تو تیسرے چلانے لگے، اس طرح سے چوتھے، پانچویں، چھٹے، اس طرح بہت سارے۔ ہاں، کیا ہے؟ یہ ہے اخلاق، یہ ہے اخلاق۔ جی ہاں، اس طرح کے اخلاق کو ہمیں بھی بنانا ہوگا، ہر حال میں بنانا ہوگا۔ جی ہاں، جن کا اعلیٰ اخلاق ہوگا وہ بھی جنت میں جائیں گے، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ جب ہی جائیں گے جب ہمارا اخلاق درست ہوگا، ہمارا اخلاق صحیح ہوگا، ہر ایک کا قدر دلوں کے اندر ہوگا، بڑے سے کیسے بات کرنی، چھوٹے سے کیسے بات کرنی، چھوٹا بڑا سے کیسے بات کرے۔ ہاں، یا کوئی مانگنے والا آ رہا ہے، کوئی راستہ پوچھ رہا ہے، کسی طرح کی مدد لینا چاہ رہا ہے، ہاں، اس پر ہم اس کے بارے میں تحقیق کریں، اس کے اوپر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہر ایک کو فائدہ ہو، ہر ایک کو فائدہ ہو، ہر ایک کو اپنی ذات سے فائدہ ہو۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے اخلاق۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے 1 روٹی کھلائی، کوئی 1 روٹی کھلا دی، کوئی 2 روٹی کھلا دی، کوئی 3 روٹی کھلا دی، ایک نے 7 روٹی کھلا دیا۔ ایک عورت نے کیا کیا؟ 7 روٹی کھلا دیا۔ ہاں، تو جو 1 کھلائی اس کو 1 ہوا، 2 کھلائی 2 اولاد ہوئے، اور تیسرے نے 4 کھلائی 4 اولاد ہوئے، اور چوتھے نے کیا کی؟ چوتھی عورت نے کیا کی؟ 7 جو ہے غریبوں میں جو ضرورت مند تھے، بھوکے تھے، ان کو جو ہے 7 روٹی کھلائی، تو 7 اولاد اللہ نے دیا، اللہ نے 7 اولاد دیا۔ جی ہاں، اس لیے جو مجبور ہیں ان کو کبھی جو ہے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ جی ہاں، یہ اللہ کو راضی کر، اللہ کو بہت پسند ہے عمل، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے، سب سے آسان طریقہ۔ ہاں، جی ہاں، یہ ہے۔ ہاں، اور جو ہے ہمیں فائدہ بھی ہوگا، ہمیں بہت طرح سے فائدے ہوں گے، اور اس کے اندر صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اس عمل کے اندر اخلاق کا بھی پیش ہونا ہے۔ کیا ہے؟ اخلاق کا بھی پیش ہونا ہے۔ جی ہاں، اس طرح کے اخلاق کو ہمیں بھی بنانا ہے، اور ایسا ہی اخلاق اللہ کو مطلوب ہے، ایسا ہی اخلاق اللہ کو پسند ہے۔ جی ہاں،
پھر 5واں نمبر کیا؟ اخلاص نیت. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی عمل کرے اللہ کے لیے کرے، نیت بالکل درست ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں. بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. جی ہاں، یہ نیت ہونی چاہیے، بالکل ہی نیت ہونی چاہیے. نیت میں بالکل تھوڑا بھی کمی نہیں ہو، کیونکہ تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. اسی لیے کہا کہ سارے کے سارے صفت آسان سمجھ میں آ سکتا ہے، آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، مگر یہ دو جو صفت ہے اکرام مسلم ہے، اور پانچواں صفت کیا ہے؟ اخلاص نیت ہے. یہ دو بہت مشکل ٹارگیٹ ہے، بہت مشکل ٹارگیٹ ہے. پوری زندگی لگا دیں، جو سمجھ گیا وہ اس کی زندگی سنور گئی، دونوں جہاں کی زندگی سنور گئی، اور جو نہ سمجھا دونوں جہاں میں برباد ہو گیا ہے، دونوں جہاں میں ناکام ہو گیا. جی ہاں، اس لیے ہم اللہ رب العالمین سے تمام باتوں کو اللہ رب العالمین سے کہنا سننا کریں. دعاؤں کے اندر اللہ رب العالمین سے کہیں کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے زندگی میں ان تمام باتوں کو اتار دے. جی ہاں، جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہر ایک عمل ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ہر ایک عمل ہمارے لیے کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے گا. معلوم ہے جب عمل آسان ہوگا تو اعمال بھی بالکل آسانی سے جمع ہوتے چلے جائیں گے، نیک اعمال جمع ہوتے چلے جائیں گے. دنیا میں سارے کے سارے پوسٹ، عہدے، ڈگری، پیسہ، روپیہ، ڈالر، سارے کے سارے کام آ سکتے ہیں. انسان دوسرے انسان کے کام آ سکتا ہے، تیسرے انسان کے کام آ سکتا ہے، چوتھے انسان کے کام آ سکتا ہے، ہر طرح سے کام آ سکتا ہے، مگر مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا. مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی ڈگری، کوئی بندہ نہیں کام آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. وہاں صرف اور صرف اعمال کا سکہ چلے گا. کس کا سکہ چلے گا؟ کس کا پاور چلے گا؟ کون سی ڈگری چلے گی؟ کون سا پوسٹ چلے گا؟ کون سا عہدہ چلے گا؟ ہاں، تو وہ ہے اعمال جو ہم نے عمل کر کے اعمال جمع کیا، بس اسی کا سکہ چلے گا، اسی کا سکہ چلے گا. جی ہاں، اللہ والے فرما رہے ہیں آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم جو ہے اس بات پر غور کریں، فکر کریں، اتنا فکر کریں، اتنا غور کریں، اتنا توجہ دیں کہ ہمارا بھی ایمان تر و تازہ ہو جائے، ہمارا بھی ایمان مضبوط ہو جائے، اور دنیا سے اور ہمارا بھی ایمان مضبوط ہو جائے، اور ہمارا ایمان اللہ رب العالمین کے حکموں پر چلائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے پر چلائے، اور زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے زندگی میں اللہ کا پاک محبوب دین آوے، اور جو ہے نا دنیا سے بچ کر جانے والا بنے. جی ہاں، کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ خاص کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.